بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی حدیث، اس کا ترجمہ اور اس کا ایک مختصر سا مفہوم پیش کیا جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس آدمی نے کسی تنگ دست پر آسانی کر دی تو اللہ تعالی اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کر دے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث مبارک میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی شخص کسی تنگ دست اور مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرے اور اس کے لیے آسانی اور سہولت کا راستہ فراہم کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ دنیا میں بھی اس کو سہولت نصیب فرمائے گا، دنیا میں بھی آسانی میسر فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی میسر فرمائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی مجبور اور بے بس آدمی کو ہم نے دیکھا تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس بے بس اور مجبور آدمی کو سہولت عطا کریں۔ سہولت کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو علاج کی فکر کریں، اگر وہ کسی جگہ پریشان ہے اور ہماری سفارش کی وجہ سے اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے اور وہ جائز سفارش ہو تو ہم ضرور سفارش کر کے اس کی مدد کریں۔ اسی طرح پر اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی مقروض آدمی ہے، مقروض کا مطلب یہ کہ اس پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے اور ہم قرض خواہ ہیں، یعنی وہ ہمیں پیسے ادا کرنا ہے اور آ کر وہ اپنی بے بسی ظاہر کر رہا ہے کہ میں فی الحال ادا نہیں کر سکتا، مجھے تھوڑی سی آپ مہلت دے دیں، تو ایسے موقع پر دو ہدایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اللہ نے ہمیں خوب نوازا ہے تو ہم فی سبیل اللہ اس کے لیے معاف کر دیں اور اس کا قرضہ اس کو ہدیتاً ادا کر دیں، دے دیں۔ ایک بات تو یہ ہے اگر ہم اتنے زیادہ رئیس نہیں ہیں، مالدار نہیں ہیں کہ ہم کسی کو اتنا بڑا قرضہ معاف کر سکیں تو پھر اس کو جو ہے سہولت دے دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی عسرت والا ہو، تنگی والا ہو، تو اس کو چاہیے کہ جو ہے سہولت کے وقت تک مہلت دے دی جائے تاکہ وہ اپنا قرضہ صحیح سے ادا کر سکے۔ تو اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ مصیبت زدہ اگر وہ مقروض ہے تو اس کو تھوڑی سی مہلت دے دی جائے تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے۔ تو پہلی بات تو اس حدیث مبارک میں یہ معلوم ہوئی، جو بھی آدمی کسی مصیبت زدہ، پریشان حال، مجبور، بے بس یا مقروض کو سہولت عطا کر دے، سہولت پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو جگہ پر فائدہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی میسر کریں گے، وہ یہ ہے کہ وقت آنے پر کبھی یہ مجبور ہو جائے، کبھی یہ بے بس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے لیے آسانی مہیا فرمائے گا، کوئی دوسرے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یا اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کر اس کی مدد کرے گا۔ یہ دنیا میں نقد اسے فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ تجربے کی بات ہے۔ اکابر کہتے ہیں کہ جس کسی نے اس طرح پر کسی مصیبت زدہ کی مدد کی، یہ سوچتے ہوئے کہ کبھی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ میں بھی مجبور اور بے بس ہو سکتا ہوں، یہ سوچتے ہوئے اگر وہ کسی مصیبت زدہ کی، پریشان آدمی کی مدد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت کے وقت میں کسی نہ کسی کو کھڑا کر دے گا جو اس کی مدد کر کے اس کو جو ہے فائدہ پہنچا دے گا۔ یہ دنیا کے اندر نقد فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب کہ وہ خود مصیبت ہوگا، نیکی کے لیے مارے پھرے گا، وہ ایسا دور ہوگا کہ جب جو ہے ہر آدمی
اپنے قریبی رشتہ داروں سے تک بھاگے گا. سورہ عبس کے اندر ہے کہ یوم یفر المرء من اخی، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، سب سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ ویسی مصیبت کے ماحول میں یعنی قیامت کے دن اس کی مدد فرمائے گا اور اس کے لیے آسانی اور سہولت میں اثر کرے گا، کیونکہ دنیا کے اندر اس نے اللہ کے اس مجبور اور بے بس بندوں کے لیے سہولت اور آسانی عطا کی تھی. تو یہ دو فائدے اس شخص کو حاصل ہوں گے جو ہے دنیا میں کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے. تو پہلی بات تو اس مبارک حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. پردہ پوشی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب ہم کو معلوم ہو گیا، کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یا کسی نے کوئی غلط کام کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن محض یہ سمجھ کر کے انسان ہے، خطا کا بدلہ ہے، گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، لہذا اس کو دوسروں کے سامنے اس نے نہیں پھیلایا، اس کو چھپا کر رکھا اور اس طرح پر آئینہ بن کر جا کر اس کو نصیحت کیا. اگر نصیحت کرنے کا بظاہر موقع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ پروردگار اس غلطی سے اس کو محفوظ فرما، اس کو نکال دے. ایک مسلمان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ آئینہ بن کر جا کر اس کو نصیحت کرے، سمجھائے کہ آپ نے یہ جو غلطی کی ہے یہ غلطی چھوڑ دیجئے، یہ بری ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو یقین دلائے کہ میں دوسروں کے سامنے اس بات کو قطعاً ظاہر نہیں کروں گا. یہ کہتے ہوئے اس کو جو ہے ہمت دلائے اور اس کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش اور فکر کرے. جو آدمی یہ کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں پردہ پوشی کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کوئی گناہ کرے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، یہ کوئی برائی کی حرکت کرے، برائی کا ارتکاب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اس کا گناہ بھی دوسروں کے سامنے واضح نہیں ہوگا. اس حدیث کے اپوزٹ سائڈ اگر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی گناہ کے مرتکب کو دیکھا کہ وہ غلطی میں مبتلا ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو دوسروں کے سامنے پھیلا دیا، اس کو مشہور کر دیا، وائرل کر دیا، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا میں ہمارے کسی عیب پر بھی دوسروں کو مطلع فرمائے گا، ہمارے کسی گناہ پر بھی دوسروں کو جو ہے ظاہر کر دے گا. اسی وجہ سے یہ بات بہت زیادہ اہم ہے میرے دوستو. ہم جو ہے کسی کی بھی کوئی غلطی سے واقف ہوں تو اگر ہمیں ہمت ہے اور ہم کر سکتے ہوں تو جا کر اسی کو انتہائی محبت سے، نرمی سے، شفقت سے سمجھائیں اور ان کو غلطیوں سے بچانے کی کوشش کریں. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے جا کر اس کا ذکر کریں، دوسروں کو پھیلاتے پھریں. ہم سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار ہم کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی اس غلطی کو دوسروں کے سامنے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علماء حفاظ کی کسی غلطی کو ہم نے دیکھ کر سامنے آ کر کسی کے سامنے علماء حفاظ کی یا جو ہے مدرسے کے طلبہ کی یا کسی کی بھی نیک خدمت گزاروں کی غلطی اگر سامنے کسی کی آ جاتی ہے تو یہ اس کو لے کر پھیلا دیتے ہیں. اس پھیلانے سے بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی امیج دوسروں کے اندر خراب ہو جاتی ہے، علماء حفاظ بدنام ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ بھی کرتا ہے کہ یہ پھیلانے والا جس نے عالم حافظ کو ذلیل کرنے کی حرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذلیل اور رسوا کر دیں گے. ہاں، بہتر بات یہ ہوگی کہ اگر کسی کی کوئی غلطی ہو جائے تو ہم جا کر انہیں محبت سے سمجھائیں، شفقت اور نرمی سے، محبت کے ساتھ، آئینہ بن کر. آئینہ بن کر کا مطلب یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی کو اپنی غلطی دکھاتا ہے جو جا کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. دوسروں کے سامنے جو آئینے کے آزو بازو پیچھے ہوتے ہیں ان کو آئینہ جو ہے اس کا عیب نہیں دکھاتا. تو مومن بھی آئینہ بن کر جا کر اسی کے سامنے جو ہے ظاہر کر دے کہ جو حرکت آپ سے سرزد ہوئی ہے وہ غلط ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی سب کو معاف کر دے. اس طرح پر جو اگر نصیحت کریں تو ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہو. نصیحت کیے بنا دوسروں کے سامنے پھیلائیں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اگر ہم جو ہے اس کا عیب چھپائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو طریقے سے ہمیں فائدہ دے گا. دنیا میں بھی ہمارے بہت سارے عیوب کو چھپا دے گا، پردہ پوشی کر دے گا، اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے ان عیبوں کو بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے گا، چھپائے گا، اور ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، سارے ناظرین کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.